اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر بھی پاکستان کے محب وطن شہریوں نے لازوال قربانیاں دی اور ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک ایسی قوم ہے کہ جس کو کسی طور پر بھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ میری بہنوں، میرے دوستوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ پاکستان بنایا کیوں گیا۔ یہ الحمدللہ 114 خطبات ہیں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جس کے اندر انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان 2 قومی نظریے کے اوپر قائم کیا جائے گا، اور وہ نظریہ کیا ہوگا اور پاکستان کا آئین اور قانون کیا ہوگا۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 114 تقریروں کے اندر بڑے واضح الفاظ کے اندر فرما دیا کہ اس ملک کا قانون اور آئین قرآن اور حدیث ہوگا، اور اس ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہر اس طبقہ کو جو اس ملک کو بنانے کی جد و جہد کے اندر شامل ہے اور ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، یعنی تمام اقلیتوں کو ان کے مذہب، ان کے اقتصادیات، ان کی معاشرت اور معیشت کے مطابق رہنے کا برابر حق ہوگا۔ اور الحمدللہ کسی اور چیز کے اوپر عمل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، جب سے پاکستان بنا ہے حضرت قائد اعظم کے اس حکم کے اوپر یقین محکم کی طرح، یعنی ہمارے تو پرنسپل یہی ہے نا جی، اتحاد، تنظیم، یقین محکم، یہ 3 اصول پاکستان مسلم لیگ کے اصول ہیں، اور قائد کا حکم ہے کہ پورے پاکستان کے شہریوں کو ان 3 اصولوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور انہی میں ہماری کامیابی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کئی حکومتیں آئیں پاکستان کے اندر 76 سال کے اندر، لیکن جو حکومت پاکستان مسلم لیگ کی 5 سال کے لیے آئی، اس کے اندر اگر پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کی بات کی گئی تو اس دور کے اندر کی گئی، اور الحمدللہ محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح، چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز علی، چودھری مونس علی، پاکستان مسلم لیگ۔ آج کا دن جو ہے وہ اگر قرارداد پاکستان کو آپ دیکھیں تو وہ منشور ہے پاکستان کا، یعنی قائد نے سب کچھ دے دیا، یعنی پاکستان کو آزاد کروا کے ایک تو دنیا کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا، پھر دنیا کا جو ایک دھارا چل رہا تھا اس کا رخ بھی بدل دیا، اور ثابت کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست بنائی جا سکتی ہے، اور انہوں نے بنا کے دکھا دی۔
تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا الحمدللہ کیونکہ ہماری پاکستان مسلم لیگ چودھری شجاعت حسین صاحب کی سربراہی میں اس وقت پاکستان کی وہ جماعت ہے جو تحریک پاکستان کے وقت آل انڈیا مسلم لیگ تھی، وہ آج پاکستان مسلم لیگ ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہر شعبہ زندگی کے لیے الحمدللہ ہمارے دور کے اندر کام ہوا اور ان پر توجہ دی گئی اور قانون سازی کے لیے ان کے لیے کم از کم ایک بڑا فلاحی منصوبہ جو ہے وہ جاری کیا گیا. وہ زراعت ہو، وہ تعلیم ہو، یعنی بچوں کو جو تعلیم، مفت تعلیم جس طریقے سے، جس خشوع و خضوع کے ساتھ ہمارے دور میں دی گئی الحمدللہ، اور بچیوں کی تعلیم کے لیے خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم کے لیے کس طریقے سے ہمارے دور میں کام ہوا. اور چودھری پرویز لائی صاحب نے الحمدللہ ایسے ایسے منصوبے جاری کیے جو سارے کے سارے فلاحی منصوبے تھے. اور آج ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے، لیکن ریاست مدینہ جیسا ایک کام ان کے نصیب میں نہیں ہوا. ہمارے دور میں الحمدللہ جتنے کام ہوئے آپ دیکھ لیں، معذور بچوں کے لیے کام ہوا، بچیوں کی تعلیم کے لیے جو کام ہوا، غریب بچوں کے لیے ان کی تعلیم کے لیے جو کام ہوا، بھیک مانگنے والے بچوں کے لیے جو کام ہوا، آپ سوچتے یعنی سڑک پہ زخمی حالت میں حادثے کی صورت میں انسان پڑے ہوتے تھے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا. آپ اٹھانا تو کجا، ایک منی ہاسپٹل ان کے پاس پہنچ جاتا ہے 1122 کی صورت میں. معذور بچوں کے لیے جو پورے کنبے کو معذور کر دیتے تھے، ایک بچہ معذور پورے کنبے کو معذور کر دیتا تھا. آج الحمدللہ وہ 180 ادارے پنجاب کے اندر قائم ہوئے جو ان بچوں کو گھر سے اٹھاتے ہیں اور گھر واپس چھوڑ کے جاتے ہیں. اور جو بچے ان اداروں سے فعال ہوئے، تعلیم حاصل کی، آج وہ معذور وہ اپنے پورے کنبے کی کفالت کر رہے ہیں. اب وہ سہارا بن گئے ہیں. جو بے سہارا تھے آج الحمدللہ اپنے خاندانوں کا سہارا بن گئے ہیں. یہ ہوتی ہے فلاحی ریاست اور یہ ہوتی ہے مدینے کی ریاست. الحمدللہ ہم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، ان کے غلاموں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ہم. لیکن الحمدللہ ہماری روح میں وہ جنبش تھی کہ ہم نے 5 سال کے اندر وہ کام کیے کہ لوگوں کو قرض مانگنے کے لیے جانا نہیں پڑتا تھا. دروازے کے اوپر آ کے ادارے پوچھتے تھے کہ اے زمیندار، تمہیں فصلوں کے لیے کتنے پیسے چاہیے، تمہیں مشینری کے لیے کتنے پیسے چاہیے، تمہیں کھاد کے لیے کتنے پیسے چاہیے. غریب آدمی کی فلاح کے ایسے ایسے منصوبے تھے کہ لوگوں کی محتاجی کا خاتمہ ہونے کی طرف تھا. انشاءاللہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جہاں اتنی باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، ایک خوشخبری کی بات بھی آپ کو بتا دوں. انشاءاللہ چند دنوں میں نہیں، اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر، یعنی 100 گھنٹوں سے کم کے اندر آپ کو بڑی خوشخبریاں ملنی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. کامل علی آغا، کامل علی آغا، کامل علی آغا، کامل علی آغا، کامل علی آغا. ایک بات
جو میں آج کے دن کے حوالے سے ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ واصف علی واصف ایک صوفی درویش تھے لاہور شہر کے. ان کا قول ہے کہ پاکستان ایک نور ہے. انہوں نے اس کو 27ویں رمضان کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ اس کا ظہور جو ہوا پاکستان کا وہ 27ویں رمضان کی شب میں ہوا تھا. یعنی وہ رات جس کو رحمتوں کی رات کہا جاتا ہے، اس رات اس کا ظہور ہوا اور یہ پاکستان بننے کا اعلان ہوا. تو وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہوتا. پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہوتا. یہ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ الحمدللہ پاکستان وہ چراغ ہے جس کو پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا. الحمدللہ. اور یہ ملک اور یہ جذبے جو آج آپ نے دیکھے کہ آج میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی قیادت سے یہ کہوں گا کہ الحمدللہ آپ کی محبت میں لوگ، میں تو صرف توجہ دلانے والا ہوں، محنت کرنے والے تو یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ ساری آپ کی محنت ہے اور یہ جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے ان کی محنت ہے. لیکن ایک بات میں بار بار آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور میں اپنے ہر ساتھی کو اس کی تلقین کرتا ہوں کہ ہمارے کاموں میں مزید برکت آئے گی اگر ہم تنظیم، اتحاد اور یقین محکم کے اوپر عمل کریں گے. اور اس کے لیے خدا کی قسم میں اللہ کی پاک ذات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر مجھے مسلم لیگ کے لیے ان پاؤں کے نیچے بھی بیٹھنا پڑے تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میری عزت اسی میں ہے کہ میری جماعت ترقی کرے. میری حیثیت کچھ نہیں ہے، میں صرف توجہ دلانے والا ہوں. اور اس توجہ کی نسبت آج الحمدللہ جو میں نے شرکت دیکھی ہے تو میں اپنی قیادت سے یہ ضرور کہوں گا کہ سرکار اب یہ حال چھوٹا پڑ گیا ہے. اور یہ میری کاوش کم ہے، میری قیادت کی محبت زیادہ ہے. اس کے اندر میری قیادت کی محبت 100% ہے. میری کو 2% بیچ میں میرا حصہ اس طرح ڈالنے کہ میں یہ ہے کہ میں توجہ دیتا ہوں، ٹائم دیتا ہوں، میں سب اپنے ورکرز کو ملتا ہوں، ان کی بات سنتا ہوں اور ان کے دکھ تکلیف میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہوں. اس سے زیادہ میرا کوئی فعل نہیں ہے. میں آخر میں کہتا ہوں کہ کوئی بات ایسی نہ رہ جائے جس میں مجھے یہاں سے وہاں بیٹھ کے پچھتاوا ہونا شروع ہو جائے کہ میں نے یہ بات کیوں نہیں کی. میں نے سوچا تھا کہ میں یہ کروں گا. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایک بات تو ہمیں سوچنی چاہیے نا، اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہو جائے اور اس کے بعد ہم فیصلہ ہی نہ کریں کہ آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے آئندہ
کرنا یہ ہے کہ اس ملک کو جب بھی اللہ پاک ہمیں موقع دے، جو جلد انشاءاللہ دے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس ملک کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان شہداء کی قربانیوں کی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد کے حکم اور فرمودات کی روشنی میں اس ملک کو مکمل اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے۔ پہلے تو ہمیں موقع ملا پنجاب کے اندر فلاحی ریاست کا تصور پیش کرنے کا، اب ہمیں یقین محکم کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ یقین کریں، یہ 3 اصول میرے ہمیشہ مد نظر رہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کسی وقت کچھ بچے، کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں ان کو ڈانٹ دیا یا نہیں۔ میں ڈانٹتا نہیں، میں تلقین کرتا ہوں اس حکم کی جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ محمد علی جناح نے ہمیں دے دیا کہ یہ 3 اصول ہیں، ان پر چلو گے تو تمہاری معاشرے میں عزت ہوگی، ورنہ دوسری جماعتیں بھی 148 جماعتیں ہیں پاکستان میں، اگر پاکستان مسلم لیگ کی کوئی عزت اور احترام ہے تو وہ ہماری قیادت کے اندر یہ جو 3 اصول ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے اوپر عمل ہے۔ چودھری شجاعت حسین کی زندگی دیکھ لیں، چودھری پرویز الہی صاحب کی زندگی دیکھ لیں، ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں یہ 3 اصول، کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں یقین محکم کو اولیت دینی ہے، پھر تنظیم کو دینی ہے، پھر نظم و ضبط کو قائم رکھتے ہوئے پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور اگر ہم پختہ یقین کر لیں اور ہماری جماعت جو ہے اس کا ایک ایک ورکر اس پہ یقین رکھتے ہوئے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب سے آخر پہ بیٹھا ہوا مجھ سے بہتر ہے، اور میں ہر نئے شامل ہونے والے ورکر کو کیا کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج کے بعد پاکستان مسلم لیگ ہاؤس میرا گھر تو کم ہے، تمہارا گھر زیادہ ہے، اور تمام عملے کو میری جنرل سیکرٹری شپ سے پہلے روز سے یہ ہدایت ہے کہ ہر آنے والا ورکر جو ہے اس کو توجہ دی جائے گی، اس کو پانی پوچھا جائے گا، اس کو چائے پلائی جائے گی، اس کو بسکٹ کھلائے جائیں گے، اور اگر اس کا کوئی کام ہے تو اس کو مجھے ملایا جائے گا۔ اور الحمدللہ اس کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج یہ رونق بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم آج کے اس اجلاس کا اہتمام تو ہو گیا نا جی، اہتمام اس عہد کے ساتھ کریں گے کہ ہم نے اس ملک کو مکمل اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے اور جدید ریاست بنانا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر طبقہ فکر کے اپنی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور اپنے سے زیادہ ان کو اہمیت دینی ہے۔ یہی مدینہ کی ریاست کے اصول تھے، اور انشاءاللہ ہم اگر یقین کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ پاکستان چودھری شجاعت حسین
چودھری پرویز الہی، چودھری مونس الہی،